أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 113 ہے، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جو ہم سب کا مالک ہے، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، وَاتْلُ، اور تلاوت فرمائیے، پڑھ کے سنائیے، علیہم، ان کو بتا دیجئے، نبأ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی خبر۔ اللہ کے اس پیارے نبی نے 950 سال تک شدید محنت فرمائی، اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا، تو اتنے عرصے میں 80 بندے بھی ایمان نہیں لائے، 80 سے کچھ کم ہی تھے۔ ظاہر بات ہے، اتنی شدید محنت کے بعد بندے کو جلال تو آتا ہی ہے۔ آ گیا جلال حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اصل میں تھا یا قومی، تو یا متکلم جو ہے حذف ہو گئی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، میں جو یہاں کھڑا ہو کر تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر یہ تمہیں برا لگتا ہے، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں سے میرا سمجھانا تمہیں برا لگتا ہے، پھر فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، تو تم یوں کرو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے شریکوں سمیت اپنا معاملہ مجتمع کر لو، اکٹھا کر لو، لگا لو ٹل میرے خلاف، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے کام میں کوئی خفا نہ رہے، کوئی گنجلک، کوئی پوشیدگی نہ رہے، تم واضح طور پر میری مخالفت کرو، ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے خلاف ہو جاؤ، میرے خلاف فیصلہ کرو، لڑو مجھ سے، جو ہوتا ہے کرو میرے خلاف، ولا تنظرون، مجھے ذرہ بھی مہلت نہ دو، اور جاؤ جے تسی میرا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، جاؤ اپنے معبوداں سمیت آ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو، تمہارے اندر یہ ہمت نہ پڑے، تو پھر یہ بھی سوچو، میں نے تمہیں اتنے سال تک اللہ کا پیغام سنایا ہے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے
تم سے اس کا معاوضہ نہیں کیا، اس کا بدلہ طلب نہیں کیا، اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، مجھے تو میرا اجر میرا اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار رہوں۔ فرما بردار، اللہ کا فرما بردار۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ اسلم یسلم اسلاما، گردن نہادن بطاعت، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا۔ اچھا، ڈرتے بھی تھے، کوئی کاروائی جناب نوح علیہ السلام کے خلاف نہیں کر سکے، لیکن کہتے تھے جا جا کام کر، تم اللہ دا نبی نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا نوح کو۔ وَمَن مَعَهُ، اور جو نوح کے ساتھی تھے ان کو بچا لیا۔ فی الفلک، کشتی میں، تو کشتی میں جو ان کے ساتھی تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ جو بچے تھے نا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، انہی کو ہم نے خلیفہ بنایا، زمین میں نائب بنایا۔ اور جو مخالف تھے، منکر تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ ایک ہوتا ہے منذر، ڈرانے والا اللہ کا نبی، اور منذر وہ قوم جس کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ میں نے کل بتایا تھا نا، جو نہ ماننے والے ہوں ان کو ڈرایا جاتا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر بھیجا ہم نے نوح کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ اپنی اپنی قوم کے پاس آئے روشن دلیلیں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بما کذبوا بہ من قبل، جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نبیوں کو پہلے جھٹلا چکے تھے، نبیوں کے دلائل کو، آیات کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ سنا تھا نا ہمارے باپ دادا کے پاس فلاں نبی آیا تھا، ہاں میں نبی کوئی نہیں سی، تو جھٹلا چکے تھے نا پہلے جن کو، وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک، اسی طرح، نطبع علی قلوب المعتدین، ہم ان لوگوں پر جو زیادتی کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم رستہ دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن جب کچھ سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے تو ہم پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مہر جباریت، کہ انہوں نے خود اپنے لیے رستہ دوسرا ڈھونڈا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو الی فرعون کی طرف، و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ فاستکبروا،
تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے ہی وہ مجرم لوگ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب فرعون کی قوم کے پاس آ گیا حق ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ بغل میں ڈالا، پھر نکالا تو ید بیضا تھا، چمک رہا تھا، شاندار چمک رہا تھا۔ عصا تھا، اس کو پھینک کے سانپ بن جاتا۔ تو وہ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ نے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ سن لو، ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ انجام دیکھ لینا، اگر میں جادوگر ہوا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور اگر کوئی اور جادوگر ہوا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ولا یفلح الساحرون۔ قالوا، فرعونیوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے؟ لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، کس سے؟ عما، اس چیز سے کہ وجدنا علیہ آبانا، جس رستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو ہمیں اس رستے سے واپس پھیرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے زمین کے اندر بڑائی ہو، بادشاہت ہو، اور تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ فرعونیوں نے کس کو کہا؟ جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي، فرعون نے کہا لاؤ میرے پاس، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر ماہر جادوگر کو، جو جادو جانتا ہے نا، ماہر ہے، اس کو لے کے آؤ۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو فرمایا ان کو موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو نا، ڈالو، پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، وہ رسیاں وسیاں جو پھینکیں، سانپ بچھو بن گئے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ، جو تم لائے ہو نا، یہ ہے سحر، یہ جادو ہے۔ جو میں نے پیش کیا وہ جادو نہیں، یہ جادو ہے جو تم لائے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو سنوارتا نہیں ہے، ان کا کام بناتا نہیں ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنی باتوں سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کریں، اللہ تو سچ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، اچھا قومیں تھی دو، ایک فرعون کی قوم تھی، ایک تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی چند نوجوان بس وہی ایمان لائے، بڈھے بڈھے ایمان نہیں لائے، لیکن وہ لائے بھی ایمان، لیکن علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون سے اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، اور مصیبت نے پیدا کے تھے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں بڑا بننے والا تھا، تکبر کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور فرمایا موسیٰ نے، اے میری قوم، اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی وہ جو نوجوان جو ایمان لائے تھے نا، ان کو خطاب ہے، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر صرف اللہ پر توکل کرو،
ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، فتنتن، تختہ مشق، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ یا اللہ، ظالموں کو اتنا موقع نہ دینا کہ وہ ہمیں پکڑ کے پھینٹا ہی لگاتے رہے، تختہ مشق ہمیں نہ بنانا۔ فتنہ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، آزمائش بھی، اور وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے دے ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، کیا؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم تیار کرو اپنی قوم کے لیے، بے مصر، مصر کے اندر، بیوتن، گھر، اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر چند گھر بناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا۔ ویسے تو وہ کوئی مسجد وغیرہ بنانے نہیں دیتے تھے فرعونی، تو عبادت تو کرنی تھی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ، چند گھر بنائیں، ان کا رخ ہی قبلہ کی طرف کریں۔ یہ قبلہ کون سا ہے جس کی طرف رخ کرنا ہے؟ بیت المقدس نہیں، اس لیے کہ بیت المقدس تو ہزاروں سال بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو قبلہ کون سا تھا؟ یہی مسجد حرام، حرم شریف، جو جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے بنا گئے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، مولا تو نے دے دیا ہے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو، زینتاً، زینت دے دی ہے، انہیں بڑی ٹور دی ہے، واموالاً، اور بڑے مال دیے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ مال دیا ہے نا، ٹور دی ہے، تو اس لیے کہیں وہ لیضلوا عن سبیلک، کہیں تیرے رستے سے گمراہ نہ کر دیں۔ مال جو ہے، مال تو بڑوں بڑوں کو ڈگمگا دیتا ہے نا، تو ٹور بھی بڑے بڑوں کو جناب قربان کر دیتی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، تو یا اللہ پھر کٹ دے رگڑا انہاں دے مال دا، مسخ کر دے ان کے مالوں کو، تباہ کر دے ان کے مالوں کو۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا، تاکہ یہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی اتنا دل جلا تھا جناب موسیٰ اور ہارون کا ان کی شرارتوں کی وجہ سے کہ اخیر تنگ آ کر جناب نوح کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، یا اللہ برباد کر کے رکھ دے، نہ ایمان لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قالت قد اجیبت دعوتکما، فرمایا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اور دعا کیسے قبول ہوئی؟ دعا مانگ رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب ہارون آمین کہہ رہے تھے، اور تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ آمین کہنے والے کو بھی دعا کے ساتھ تعبیر کیا گیا، لیکن ایک بات کا تم بھی خیال رکھنا، فاستقیما، تم بھی پکے رہنا، کہیں تمہیں ترس نہ آ جائے، چلیے اللہ چھڑ دے انہوں، فاستقیما، تم بھی ثابت قدم رہنا۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو نہیں جانتے ان کے رستے کی اتباع نہ کرنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو، سمندر سے، دریا سے پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ،
ان کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے۔ کیوں پیچھا کیا؟ بغین، سرکشی کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ظلم کی نیت سے انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق نے، ڈوبنے نے اسے پا لیا، جب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت، تو ڈوبتے وقت وہ بولا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، بے شک اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کون سی ذات؟ آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اس نے ایمان کب قبول کیا؟ جب عذاب آ گیا تھا۔ آلانا، تو کیا ہونا، کیا اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فسادیوں میں سے۔ سن، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے غرق کر رہے ہیں، تجھے مار رہے ہیں، لیکن تیرے بدن کو آج ہم بچا لیں گے، بچا لیں گے تیرے بدن کو۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک اکثر لوگ، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، لغافلون، غافل ہیں۔ وہ سمندر نے جب یہ روح نکل گئی نا اس کی لاش کو پھینک دیا، آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے، آج بھی۔ یہ قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اترے ہوئے قرآن، اور اس سے کئی 2000 سال پہلے اللہ فرماتا تیرے بدن کو ہم بچائیں گے۔ بچایا کہ نہیں؟ ایک لاش نکلی باہر، باقی ساری چیزیں محفوظ تھیں، صرف اس کے ناک پر نا مچھلی نے تھوڑا سا کاٹا ہوا تھا، باقی بدن آج بھی ممیاں ان کی بنی ہوئی ہیں، مسالہ وسالہ لگا کر ان کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے تیار فرمایا، عطا کیا بنی اسرائیل کو صدق کا ٹھکانہ، عزت کی جگہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ عطا کی۔ فلسطین، اردن، بڑا سرسبز علاقہ ہے، بڑا شاداب علاقہ ہے، ہم نے عزت کی جگہ عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ علم کہاں سے آیا تھا؟ اللہ نے نبی بھیجا، نبی نے پیغام دیا، اب ان میں اختلاف ہو، کچھ نے پیغام قبول کر لیا تو کچھ نے پیغام کو رد کر دیا، تو انہوں نے اختلاف کیا علم کے آنے کے بعد۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تو چلو آج تم نے اختلاف کیا ہے نا، تو بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اگر تمہیں ذرہ بھی شک ہو اس میں جو ہم نے اتارا ہے تیری طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان لوگوں سے پوچھ جن پر جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے۔ یہ علی سبیل الفرض کہا گیا ہے تاکہ دوسروں کو سمجھایا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے، بظاہر خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن سمجھایا کس کو جاتا ہے؟ امت کو۔ لقد جاءک الحق من ربک، بے شک آ گیا ہے حق تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور تم ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو۔ فتکون من الخاسرین، اگر ان میں سے ہوا
تو پھر تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کے بارے تیرے رب کی بات حق اور سچ ثابت ہو گئی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دھیان سے ذرا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم عذاب سے پہلے ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا؟ کسی قوم نے ایسے نہیں کیا، کسی قوم نے، انہوں نے عذاب آنے سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا، الا مگر قوم یونس، یونس کی قوم نے، یونس کی قوم نے عذاب آنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا تو ان کو فائدہ ہو گیا۔ یہ حضرت یونس بن متہ، نام تلفظ یاد رکھنا، یونس بن متہ، ایک شہر تھا نینوا، نینوا، وہاں رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے قوم کو، قوم سمجھتی نہیں تھی، بڑا زور لگایا، ظاہر ہے پھر نبی کا دل، پیچھے دو مثالیں گزری بھی ہیں نا، تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ان کے لیے سخت دعا فرمائی تھی نا، تو فرمایا تم نہیں مانتے اور تم پر عذاب آئے گا، اگر تم نہیں مانتے تو تم پر عذاب آئے گا، یہ کہہ کر ناراض ہو کر وہاں سے نکل گئے، بستی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ قوم جو تھی نینوا والے، یونس علیہ السلام کو ویسے بندہ وہ برگزیدہ سمجھتے تھے، نبی تو نہیں مانتے تھے، وہ ڈر گئے، وہ باہر نکل آئے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات نہیں مانی، ابھی عذاب آیا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے، کالے کالے بادل دیکھ کر، نہیں، کچھ نہیں ہوا تھا، بس وہ نبی کی نا اس روش سے وہ ڈر گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام، آگے آئے گا واقعہ، 3-4 جگہ اور بھی آئے گا، ادھر یونس علیہ السلام غصے میں چلے، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی پر بیٹھے، کشتی تھی اوور لوڈڈ، اور بس کچھ کولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا کوئی بندے سٹو تھلے، باقی تے بچ جان، تو انہوں نے کچھ کو پکڑا اور پھینک دیا سمندر میں، حضرت یونس بھی انہیں میں تھے، ان کو بھی پکڑا سمندر میں پھینک دیا، ادھر اللہ کے حکم سے ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب ایک سمندر کا اندھیرا، اندھیریاں ہی اندھیریاں، پھر ادھر وہ مچھلی کا پیٹ، وہاں کون سی لالٹینیں لگی ہوئی تھی، وہاں کون سے فانوس لگے ہوئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا۔ تو پھر وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو کھول دیا ہم نے ان سے، دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک وقت تک ہم نے
نفع دیا، برتنا کا موقع دیا۔ اچھا، یہ جو سورہ یونس ہے نا، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کافروں کو، مشرکوں، اوے او بچ جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، وگرنہ عذاب آئے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا عذاب، اہل مکہ پر دو طرح کا عذاب آیا ان پر۔ ایک بدر میں ان پر عذاب آیا، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ سوچ عقل مان ہی نہیں سکتی کہ 313 بھی پورے نہیں اور 950 کے قریب کافر، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس، ادھر اسلحہ بھی نہیں ہے، اور وہ 70 کے 70 بندے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے جرنیل مارے گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب تھا جب 9 ہجری میں مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اور 4 مہینے تک تم چل پھر لو، اس کے بعد تمہارا داخلہ ادھر بند ہے۔ تو یہ بھی ان پر عذاب تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو مان جاتے جتنے بھی زمین میں ہیں، سارے ایمان لے آتے، کلہم جمیعا، سارے کے سارے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنائے گا؟ تو مجبور کرے گا لوگوں کو حتیٰ یکونوا مومنین، تاکہ وہ مومن بن جائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان نصیب نہیں کرتا۔ اللہ نے رستے بتا دیے، صلاحیتیں اندر دونوں رکھ دی۔ اب جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، تو وہ سیدھے رستے پر چلے گا، ایمان لے آئے گا۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ ٹیڑھے رستے پر چلے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ رجس کا معنی عذاب بھی آتا ہے، عذاب ڈالتا ہے، پلیتی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے ذرا دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ جو آیتیں ہیں اور ڈرانے والے ہیں، یہ جو قوم ایمان نہیں لاتی اس کو ذرہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ ڈرانے والے بھی فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور یہ معجزات بھی فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی وہ نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر ان دنوں کی مثال جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی جس طرح کے دن پہلے گزر چکے ہیں وہ اسی طرح کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے جو دن گزرے تھے ان میں کافروں پر عذاب آیا تھا، تم بھی پھر عذاب کا انتظار کرتے ہو۔ چلو پھر قول محبوب کہہ دو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تسی بھی اڈیکو پھر اسی بھی اڈیکتے ہیں، تو آئے گا تو پھینٹا تو لگے گا نا۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، کذالک، ایسے ہی، بات یہی ہے، حقا علینا، ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم پر حق ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات عطا کریں۔ تو اس لیے جب اللہ کہتا ہے میرے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں، تو پھر ہم کو مومن بن کر رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے بارے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا ایہا الناس، فرما دیجیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سنو، میں نہیں پوجتا، میں نہیں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم،
اور لیکن میں عبادت کروں گا اللہ کی جو تمہیں مارے گا، جس کے قبضے میں تمہاری جان بھی ہے نا، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے، دین کے لیے اپنا منہ قائم رکھ، حنیفہ، ہر باطل سے الگ ہو کر، دین پر رہنا ہے ہر باطل سے الگ ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرک نہ بننا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب مت عبادت کرو۔ اچھا، یہ جہاں من دون اللہ کے ساتھ دعا یدو آتا ہے نا، اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ مت عبادت کرو۔ اب اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو، یہ کیا مطلب؟ میں نہ کہوں عاشق، عاشق بھی تو من دون اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ ہی ہے نا، تو یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ عبادت نہ کرو ان چیزوں کی، لا ینفعک، جو نہ تیرا فائدہ کریں، ولا یضرک، نہ تیرا بگاڑ سکے۔ فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، پھر اگر تو نے ایسی چیزوں کی عبادت کی تو تو ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ یہ بت ہیں بیچارے، نہ کسی کو آنا دے سکیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، مصیبت کوئی اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، فلا راد لفضلہ، تو پھر کوئی اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچاتا ہے فضل۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایہا الناس، فرما دیجیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، جس نے سیدھا راہ اختیار کیا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے سیدھا رستہ اختیار کیا ہے۔ ومن ضل، اور جو اس نے برا رستہ اختیار کیا، فإنما يضل علیہا، تو اس نے اپنے نقصان کے لیے ہی اس برائی کو اختیار کیا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر وکیل بن کے نہیں آیا کہ تمہیں پکڑ پکڑ کر لے جاتا رہوں، میرا کام رستہ دکھانا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، حبیب پیارے، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرو، اس پر چلو۔ وصبر، اور صبر کرو۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم فرمانے والا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ سورۃ یونس آج ختم ہوئی، اب آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ سورہ یونس کے فوراً بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔